روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، قریش مکہ سمیت بہت سے قبیلوں اور نسلوں کے عالم و فاضل لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما کر دیکھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ طبرانی، ابن حبان، حاکم بہقی، ابو نعیم اور ابو شیخ نے اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اس زمن جہاں کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، وہیں ایک یہودی عالم کے گستاخانہ طرز عمل کا بھی ذکر کیا ہے، جس نے محض رسول خدا کو آزمانے کے لیے ایسا رویہ اپنانے پر مجبور ہوا تھا۔ زید بن سعنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پڑھ رکھی تھی۔ حق کا متلاسی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت، ان سے شدید جہالتی سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایہ ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن سعنہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، ملاقات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع مل گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد واپس دے دیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنی زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ ہی نہایت کڑک لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔
وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ دوستوں، اتنی سخت گفتگو کو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر، جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 50 کلو کھجور زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثعانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کن ہیں۔ بلا صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 50 کلو کھجوریں دیں، اور پوچھا، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن ثعانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، الحبر۔ اب عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاسی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفت باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا صبح وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہراور ہوئے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔